یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا نور یا اللہ یا نور یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کے یہ ببرکت لمحے نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، ببرکت مہینہ ہے، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے کا تذکرہ خیر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنی لاریب کتاب کے اندر فرمایا اور حکم فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ فرمایا یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں ہم نے اپنی لاریب کتاب کو نازل فرمایا۔ اور بھی رمضان المبارک کی فضیلت کے لحاظ سے رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ فرمان مبارکہ ہے، اور مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم خطبہ، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے ماقبل ایک دن عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مختلف گوشوں پر باکمال جملے ارشاد فرمائے، اور ان میں سے ایک جملہ یہ بھی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کا ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نیکیوں کا اجر و ثواب میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص نفل ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس کے نفل کے ثواب کو مزید زیادہ فرما کر فرض جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس مہینے کے اندر اگر کوئی شخص فرض نماز ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس کے فرض نماز کے ثواب کو مزید زیادہ فرما کر 70 فرضوں جتنا اجر و ثواب عطا فرما دے۔ اس ماہ مقدس کے اندر بہت زیادہ فضیلت رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ جب اتنی فضیلتوں کا حامل ماہ مقدس ہے اور اتنی بابرکت لمحے ہیں جن کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ خیر بھی فرمایا کہ نفل کے ثواب کو اللہ تعالیٰ فرضوں جتنا بڑھا دیتا ہے، اتنی رحمتیں اور برکتوں والے مہینے میں کہ اگر کوئی شخص اپنی بخشش و مغفرت نہ کرا سکے تو پھر یہ اس شخص کا مقدر ہوگا کہ وہ اتنے رحمتیں جب اللہ تعالیٰ کی چھما چھم امت مسلمہ پر برس رہی ہوں، ان دنوں کے اندر بھی کوئی شخص اپنی بخشش نہ کروا سکے تو پھر یہ اس کی مقدر کی بات ہے۔ رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان میں کوٹ کرنے جا رہا ہوں، اور وہ حدیث مبارکہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر روایت کی ہے، اور وہاں حدیث پاک کا نمبر ہے 7444، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب جامع ترمذی شریف کے اندر روایت کیا ہے، اور اسی طرح امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین کے اندر روایت کیا ہے، اور بھی مختلف کتب کے اندر، یہاں تک کہ صحیح ابن حبان کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رغم انف رجل عنده فلم یصلی علیہ، فرمایا کہ اس شخص کا ناک خاک آلودہ ہو جس کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی نام نامی لیا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شخص رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک نہ پڑھے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے دوسرے اس بد نصیب شخص کا بھی تذکرہ کیا، فرمایا رغم انف رجل دخل علیہ رمضان فانسلخ قبل ان یغفر له، فرمایا کہ اس شخص کا بھی ناک خاک آلودہ ہو جس کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت نصیب فرمائے کہ اس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کے ببرکت دن آئیں، لیکن ان دنوں کے باوجود بھی وہ اپنی بخشش و مغفرت نہ کروا سکے، فرمایا اس شخص کا بھی ناک خاک آلودہ ہو۔ پھر تیسرے بد نصیب شخص کا بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، فرمایا رغم انف رجل ادرک عنده
अबवाहु किबरा फलम युदखिलुहुल जन्नता। फरमाया उस शख्स का भी नाक खाक आलूदा हो जिस शख्स के वालिदैन उसकी उम्र के अंदर, बुढ़ापे की उम्र के अंदर वालिदैन मौजूद हो और वो शख्स अपने वालिदैन की खिदमत करके अपने आप को जन्नत में ना ले जाए। फरमाया उस शख्स का भी नाक खाक। अब इस पूरी अहदीस मुबारका के अंदर खसूसन जो हमारे मौजू के साथ रिलेटेड बात है वो ये बात है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स नाक खाक आलूदा हो जिस शख्स की जिंदगी के अंदर रमजानुल मुबारक के बबरकत लम्हे आए, रहमतों वाले लम्हे आए, जिस महीने के अंदर अल्लाह ताला की रहमत उम्मत मुस्लिमा पर छमाछम बरसती है। फरमाया उस महीने के अंदर भी कोई शख्स अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत ना करवा सके, फरमाया उस शख्स का नाक खाक आलूदा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक लोगों की फहरिस्त में शामिल फरमाए, हमें ऐसे बंदों की फहरिस्त में शामिल ना फरमाए जिन पर अल्लाह का अज़ाब आया है। अल्लाह ताला हमें ईमान के साथ और सलामती के साथ हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। व आखिर दावाना